حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد 298 حاجیوں کو لے کر آخری پرواز حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے حج کے کامیاب سفر کے لیے تمام حکومتی اداروں اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ فلائی ناس کی خصوصی پرواز 298 حاجیوں کو لے کر حیدرآباد پہنچی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے حج 2026 کے کامیاب آپریشن پر روشنی ڈالی اور اعداد و شمار پیش کیے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے اس سال کل 9685 حجاج فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ ان حجاج میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 6646 عازمین شامل تھے، جبکہ باقی کا تعلق دیگر 14 ریاستوں سے تھا۔ حج کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ مجموعی طور پر روانہ ہونے والے حاجیوں میں 4960 مرد اور 4725 خواتین شامل تھیں۔ چیئرمین نے کامیاب سفر کے لیے تمام حکومتی اداروں اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر محمد عرفان شریف اور ٹی پی سی سی مائنورٹی سیل کے پریزیڈنٹ ایم ڈی عرفان و دیگر موجود تھے۔ حج کمیٹی صدر نشین نے حج 2027 کے لیے درخواستوں کے عمل کا باضابطہ اعلان کیے جانے کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ حج 2027 کے لیے 22 جون سے ہی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 20 جولائی 2026 مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر درخواست فارم میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ عازمین جن کی تاریخ پیدائش 20 جولائی 1961 سے قبل ہے اور جن کی عمر 65 برس یا اس سے زیادہ ہے، انہیں ایک ساتھی یعنی کمپینین کے ساتھ براہ راست منتخب کیا جائے گا۔ حج کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ وہ خواتین جن کی عمر 45 برس سے زائد ہے وہ درخواست دینے کی اہل ہیں، ان کا انتخاب قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج کور میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ کم عمر بچوں کے حج کرنے پر پابندی ہے۔ حج کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ وہ حج 2027 کے لیے اہل قرار نہیں دیے جائیں گے۔ حج کمیٹی کے حکام نے آئندہ سال کے شیڈول کا خاکہ بھی پیش کیا۔ حاجیوں کی پہلی پرواز 8 اپریل 2027 کو روانہ ہوگی اور پروازوں کی روانگی کا سلسلہ 9 مئی 2027 تک جاری رہے گا۔ عازمین حج کی وطن واپسی 21 مئی 2027 سے شروع ہو کر 20 جون 2027 تک مکمل کر لی جائے گی۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر چیئرمین حج کمیٹی اور دیگر اراکین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ درخواست دہندگان مقررہ تاریخ تک اپنے فارم درست طریقے سے جمع کروائیں۔ حج کمیٹی اس کے لیے پرعزم ہے کہ حجاج اکرام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ملے کوثر محی الدین نے ٹپا چپوترا کے ایم کے فنکشن ہال میں اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ حکومت تلنگانہ کی اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے ٹپا چپوترا کے ایم کے فنکشن ہال میں مقامی خواتین میں اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت ساڑیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر مقامی خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جے ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداران، مجلس کے سابق کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی اس موقع پر دیکھے گئے۔ حیدرآباد میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے خلاف کانگریس، سی پی آئی اور ٹی جے ایس نے احتجاجی ریلی نکالی۔ الیکشن کمیشن اور بی جے پی پر ووٹر لسٹ سے جان بوجھ کر نام حذف کرنے کی سازش کرنے کا الزام عائد کیا۔ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے خلاف حیدرآباد میں آج کانگریس، سی پی آئی اور ٹی جے ایس نے مشترکہ احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی ٹینک بنڈ پر واقع بی آر امبیڈکر کے مجسمے سے شروع ہوئی اور بی آر کے بھون پر اختتام کو پہنچی۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے ووٹر لسٹ سے جان بوجھ کر نام حذف کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اقدامات کی شدید مخالفت کی۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ ایس آئی آر کے نام پر
ووٹرز کے دستوری حق کو چھینا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس عمل کا اصل مقصد پسماندہ طبقات، غریب عوام، قبائلیوں، دلتوں اور اقلیتی برادریوں کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کرنا ہے تاکہ انتخابی قوت کو کمزور کیا جا سکے۔ مظاہرین نے اسے ووٹ چوری کی ایک منظم کارروائی قرار دیا۔ احتجاج کے دوران رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کانگریس، سی پی آئی اور دیگر اتحادی جماعتیں کسی بھی ایسی کوشش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گی جو ملک کی جمہوریت کی بنیاد یعنی ووٹ کے حق کو کمزور کرے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو ایک باقاعدہ میمورنڈم پیش کیا جائے گا تاکہ انتخابی فہرستوں کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور کسی بھی غیر آئینی نام حذف کرنے کے عمل کو روکا جائے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی تصدیق اور نظر ثانی کا عمل 25 جون سے شروع ہو رہا ہے جو کہ 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے جلپلی بالاجی نگر میں ایک پلاسٹک فیکٹری میں زبردست آتش زدی کا واقعہ پیش آیا۔ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے جلپلی بالاجی نگر میں آج ایک پلاسٹک فیکٹری میں زبردست آگ لگ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے شعلے دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پلاسٹک کا مواد ہونے کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا تھا اور مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی پہاڑی شریف پولیس کی ٹیمیں اور فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آتش فروز عملے نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اسے ارد گرد کی عمارتوں تک پھیلنے سے بھی روکا گیا۔ اس واقعے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے، تاہم بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ تلنگانہ میں بدعنوانی کے خلاف بڑی کارروائی۔ اے سی بی نے نظام آباد کے ایکسائز سپرنٹینڈنٹ ملا ریڈی کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے۔ آمدنی سے زائد اثاثہ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اے سی بی کی 11 ٹیمیں سراغ لگانے میں مصروف ہیں۔ تلنگانہ کے اینٹی کرپشن بیورو نے آج ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نظام آباد کے ڈسٹرکٹ پروہیبیشن اینڈ ایکسائز سپرنٹینڈنٹ ملا ریڈی کے ٹھکانوں پر بیک وقت چھاپے مارے۔ یہ کارروائی ملا ریڈی کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ کا معاملہ درج ہونے کے بعد انجام دی گئی۔ حکام کے مطابق اے سی بی کی 11 خصوصی ٹیموں نے حیدرآباد کے مچا بولارم علاقے میں واقع ملا ریڈی کی رہائش گاہ اور ان کے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کے گھروں پر دھاوا بولا۔ اس کے علاوہ نظام آباد میں بھی مختلف مقامات پر تلاشی لی گئی۔ چھاپوں کے دوران اے سی بی حکام کو کئی اہم دستاویزات، مالیاتی ریکارڈ اور جائیداد سے متعلق کاغذات ملے ہیں جن کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آمدنی سے کئی زیادہ دولت اور جائیدادیں جمع کی ہے۔ اے سی بی کے افسران کے مطابق چھاپوں کے دوران برآمد ہونے والے دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ ملا ریڈی نے غیر قانونی طور پر کتنی دولت جمع کی ہے۔ فی الحال اس معاملے کی تفتیش جاری ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چھان بین مکمل ہونے کے بعد اثاثوں کی مالیت کے بارے میں مزید انکشافات کیے جائیں گے۔ شہر حیدرآباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال عثمانیہ جنرل اسپتال میں آج سینکڑوں آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمین نے احتجاج درج کروایا اور 5 ماہ سے زیر التوا تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال عثمانیہ جنرل اسپتال شدید بحران کا شکار ہے۔ وہاں کام کرنے والے سینکڑوں آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمین کو پچھلے 5 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہے۔ آج اسپتال کے احاطے میں سینکڑوں ملازمین نے احتجاج درج کروایا۔ ہاتھوں میں بینرز اور پلاکارڈز تھامے ان کا کہنا تھا کہ وہ انسانی جانیں بچانے کے لیے دن رات ڈیوٹی تو دے رہے ہیں لیکن بدلے میں انہیں اپنے ہی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ احتجاج میں شامل ایک ملازم نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 مہینوں سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ مالی حالت انتہائی خراب ہے۔ بچوں کی فیسوں کی ادائیگی اور گھر کا راشن لانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ روزانہ اسپتال آتے ہیں کیونکہ انہیں مریضوں کی زندگیوں کی فکر ہے، لیکن حکومت کو ان کی کوئی فکر
نہیں ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ پچھلے 5 مہینوں کی واجب الادا تنخواہیں فی الفور جاری کی جائیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی ہر ماہ وقت پر یقینی بنائی جائے تاکہ انہیں بار بار سڑکوں پر نہ آنا پڑے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ تنخواہیں ان کے کام اور مہنگائی کے تناسب سے ادا کی جائے۔ ایک طرف تو سرکار یہ دعوے کرتی ہے کہ صحت کے شعبے کو بہتر بنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو لوگ اسپتال کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، یعنی صفائی کرنے والا عملہ، وارڈ بوائز، پیرامیڈیکل سٹاف وغیرہ، وہ خود فاقہ کشی کا شکار ہے۔ ملازمین نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو وہ کام بند کر دیں گے، ہڑتال کرنے پر مجبور ہوں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر ہی عائد ہوگی۔ عثمانیہ اسپتال میں ملازمین کے احتجاج کی وجہ سے کام کاج شدید متاثر ہوا اور مریضوں کو مشکلات پیش آئی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے الزام عائد کیا ہے کہ میونسپل محکمے میں افسران اور بروکرز کا گٹھ جوڑ کام کر رہا ہے اور فائلیں تبھی آگے بڑھ رہی ہیں جب دلالوں کی جیب گرم کی جائے۔ ریاست تلنگانہ میں اب انتظامی امور پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ BRS لیڈر KTR نے ایک مرتبہ پھر کانگریس حکومت کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ میونسپل محکمے میں کام کروانا عام آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ محکمے کے اہم عہدوں پر فائز کچھ IAS افسران اب انتظامیہ چلانے کے بجائے بروکرز کی طرح کام کر رہے ہیں۔ KTR نے یہ دعویٰ کیا کہ چیف منسٹر کے دفتر کے نام پر بنے مبینہ کاؤنٹرز پر بروکرز کا نیٹ ورک فعال ہے اور کسی بھی فائل کو منظوری تبھی مل رہی ہے جب پہلے رقم ادا کی جائے۔ KTR نے کہا کہ اعلیٰ سطح پر بیٹھے افسران نے بدعنوانی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف منسٹر کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ KTR نے اس صورتحال کو انتظامی تباہی قرار دیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ حکومت میں دیانتدار افسران کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے ملاپور کے ریکور ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تعینات ایک ڈاکٹر نے خودکشی کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاپور علاقے میں واقع ریکور اسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کاشف احمد نے اپنی جان دے دی۔ ڈاکٹر کا تعلق آندھرا پردیش کے شہر ویزاگ سے تھا۔ ڈاکٹر کاشف اسپتال میں ڈیوٹی پر مامور تھے کہ اسی دوران انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا۔ اس معاملے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالاپور کے سرکل انسپکٹر M سدھاکر نے بتایا کہ ڈاکٹر کاشف احمد نے مبینہ طور پر زہریلا انجیکشن لگا کر خودکشی کی ہے۔ یہ واقعہ پیر کی رات دیر کے پیش آیا۔ انسپکٹر سدھاکر نے واضح کیا کہ خودکشی کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ پولیس ہر پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے اور اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کو شفاف، درست اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے SIR کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی مہم کے تحت 25 جون سے گھر گھر جا کر تصدیق کا عمل یعنی کہ انومریشن پروسیس بھی شروع ہو رہا ہے، جو کہ 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کو شفاف، درست اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے SIR کا آغاز کیا گیا ہے۔ SIR کا مقصد ایک ایسی انتخابی فہرست تیار کرنا ہے جس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اسی مہم کے تحت 25 جون سے 24 جولائی 2026 تک گھر گھر جا کر تصدیق کا عمل یعنی انیومریشن پروسیس مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد 31 جولائی کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کی جائے گی، جبکہ حتمی انتخابی فہرست 1 اکتوبر 2026 کو جاری ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ انومریشن پروسیس کے دوران BLOs یعنی بوتھ لیول آفیسرز آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، آپ کو انومریشن فارمز فراہم کریں گے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ووٹرز خود بھی ECI ایپ یا سرکاری ویب سائٹ voters.eci.in کے ذریعے اپنے فارمز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس انومریشن مرحلے کے دوران کوئی بھی دستاویزات جمع کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی نئے ووٹر کے طور پر اپنا نام رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو وہ فارم 6 کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی تفصیلات میں تصحیح یعنی کریکشن یا تبدیلی چاہتا ہے تو اسے فارم 8 پر کرنا ہوگا۔ عوام سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنے فارمز کو احتیاط سے پر کریں اور انہیں
जमा करवाने को यकीनी बनाएं ताकि नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। इंतजामिया की जानिब से तमाम ERO दफातर, DO ऑफिस और GHMC कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। सियासी जमातों और ओहदेदारान के साथ हफ्तावार इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। हैदराबाद भर में बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। 31 जुलाई को जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी तो जिन अफराद के नाम उसमें शामिल नहीं होंगे उन्हें एक मौका दिया जाएगा। अगर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से कोई नोटिस जारी होता है तो वोटर्स को अपने मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात पेश करने का हक हासिल होगा। आपको ये भी बता दें कि एक से ज़्यादा जगहों पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफ़ा 31 के तहत एक काबिल सज़ा जुर्म है। लिहाजा तमाम शहरियों से ये ख्वाहिश की गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें और इस कौमी अमल में भरपूर ताउन करें। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए लोग अपने करीबी बूथ लेवल ऑफिसर से रब्ता कर सकते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी नज़र डाल सकते हैं। कागज नगर में महकमे सेहत की निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई नाजायज पाए जाने पर अस्पतालों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। कागज नगर शहर में सीनियर RTI और इंसानी हकूक़ के कारकुन मोहम्मद शहबाज की जानिब से दायर करदा शिकायत और RTI दरखास्तों पर महकमा सेहत ने शहर के कई निजी अस्पतालों का अचानक और खुसूसी मुआयना किया। DMHO डॉक्टर के सीताराम की हिदायत पर एक टीम तश्कील दी गई जिसमें डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर शफी शामिल थे। उस टीम ने अस्पतालों का दौरा किया। अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और कानूनी दस्तावेज़ात की जांच की गई। तिब्बी अमले, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लाइसेंस और अहलियत को जांचा गया। अस्पतालों में हिफ्ज़ान सेहत के मियारात और सफाई सुथराई का भी मुशाहिदा किया गया। मुआयने के दौरान कई अस्पतालों में संगीन गफलत और खामियां पाई गई। महकमा सेहत ने फौरन कार्रवाई करते हुए उन अस्पतालों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। इंतजामिया ने ये वाज़ेह हिदायत दी है कि 20 दिनों के अंदर अस्पतालों में रैंप की तामीर को यकीनी बनाया जाए और अस्पताल के अहाते में खिदमात के नरखनामे नुमाया मुकामात पर आवेज़ा किए जाए। महकमे ने खबरदार किया है कि अगर इन हिदायत पर अमल दरामद ना हुआ तो अस्पतालों के खिलाफ मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजी कारकुन मोहम्मद शहबाज ने महकमा सेहत की इस मौसर कार्रवाई का खैर मकदम किया और इसे अवामी मफाद और सेहत के शोबे में शफाफियत लाने के लिए एक अहम कदम करार दिया। शहर हैदराबाद के हज हाउस में वाक़ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को आखिरकार 9 सालों बाद वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। इस इक़दाम के बाद वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात तक रसाई में शफाफियत आने की उम्मीद है। शहर के हज हाउस में वाक़ वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम पिछले 9 सालों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तहवील में था। अब उस रिकॉर्ड रूम को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। हैदराबाद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने इस हवाले से बाकायदा हिदायत जारी कर दी है और वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला को रिकॉर्ड रूम का कंट्रोल सौंपा जाएगा। इस इक़दाम के बाद तवक्को है कि वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात तक रसाई में शफाफियत आएगी। आपको याद दिला दें कि नवंबर साल 2017 में उस वक्त की BRS हुकूमत के दौर में साबिक़ वज़ीर आला KCR के अहकामात पर हज हाउस में वाक़ रिकॉर्ड रूम को सील कर दिया गया था। हुकूमत का दावा था कि ये इक़दाम तारीख़ रिकॉर्ड को तबाही या छेड़छाड़ से बचाने के लिए किया गया है, लेकिन उस इक़दाम के बाद से वक्फ बोर्ड को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन के कत्ल के बाद ये मुतालबा जोर पकड़ गया था कि रिकॉर्ड रूम को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि वक्फ बोर्ड अपना काम शफाफ तरीके से कर सके। आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड रूम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसमें निज़ाम दौर से लेकर अब तक के तारीख़ी, क़ानूनी और इंतज़ामी दस्तावेज़ात का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। उन दस्तावेज़ात में मसाजिद, दरगाहों और क़ब्रस्तानों समेत हज़ारों औक़ाफ़ी जायदादों का रिकॉर्ड शामिल है जो ज़्यादातर उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में लिखी गई हैं। वक्फ बोर्ड के CEO ने हुकाम से दरख्वास्त की थी कि रिकॉर्ड रूम को जल्द अज जल्द मुंतकिल किया जाए ताकि सर्वे फॉर्म्स, ज़िला गज़ट और बोर्ड की करारदादों को डिजिटलाइज किया जा सके। इस मुंतकली का बुनियादी मकसद ये है कि तमाम औक़ाफ़ी जायदादों की तफसीलात को हुकूमत हिंद के उम्मीद पोर्टल पर बर वक्त अपलोड किया जा सके और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके।
آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اپنے خط میں تسلیم کیا ہے کہ پرانے ریکارڈز اور فائلیں اب بھی تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی ملکیت ہیں اور طویل عرصے سے حکومتی سطح پر کی گئی درخواستوں کے بعد اب اس کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع کے رینی گنٹا میں ایک ریلوے ملازم نے ایک خاتون کی ہراسانی سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس معاملے میں پولیس کی کارکردگی پر بھی سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رینی گنٹا کے بگا اسٹریٹ کا رہنے والا روی پیشے سے ریلوے ملازم تھا۔ وہ اپنے گھر میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا پایا گیا۔ روی کا تعلق مشرقی گوداوری ضلع کے کڑیم سے تھا۔ ابتدائی تحقیقات اور متوفی کی جانب سے چھوڑے گئے خط کے مطابق وہ پچھلے 3 سالوں سے اوشا رانی نامی ایک خاتون کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھا۔ اوشا رانی خود کو ایک خواتین تنظیم کی لیڈر بتاتی تھی۔ روی نے اپنے خط میں انکشاف کیا کہ جب اسے معلوم ہوا کہ اوشا رانی پہلے 3 شادیاں کر چکی ہیں تو وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے خاتون سے دوری اختیار کرنی شروع کی۔ تاہم اس کے بعد خاتون نے اسے ہراساں کرنا شروع کیا۔ اوشا رانی مبینہ طور پر روی کو دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ ریلوے سروس ریکارڈز میں نامزدگی کے طور پر اس کا نام درج کروائے اور اپنے 1 کروڑ روپے کے انشورنس پالیسی کے کاغذات بھی اس کے نام کر دے۔ روی نے رینی گنٹا پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں باقاعدہ شکایت بھی درج کروائی تھی، تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے، تاہم پولیس نے قانونی کارروائی کرنے کے بجائے اسے خواتین تنظیم اور سی پی آئی لیڈرز کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کا مشورہ دیا، جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوا۔ روی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ اوشا رانی کی جانب سے جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیوں اور ہراسانی سے تنگ آ کر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے کہ اوشا رانی نے روی کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ ایک میٹریمونیل سائٹ پر خود کو رجسٹر بھی کروایا تھا۔ پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کرنے پر روی نے اپنے گھر میں یہ انتہائی اقدام کیا۔ لواحقین کا مطالبہ ہے کہ ملزمہ اوشا رانی کے ساتھ ساتھ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے جنہوں نے وقت پر انصاف نہیں فراہم کیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک اے ٹی ایم کیش وین کا ڈرائیور اپنے ہی ساتھیوں کو چکمہ دے کر 17 لاکھ روپے کی خطی رقم لوٹ کر موقع سے فرار ہوا۔ یہ واردات سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے میں کیش وین ڈرائیور کی جانب سے لوٹ مار کا یہ واقعہ انتہائی منظم انداز میں پیش آیا۔ ملزم جو اے ٹی ایم مشینوں میں نقد رقم پہنچانے والی وین کا ڈرائیور تھا نے موقع پاتے ہی گاڑی میں موجود نقد رقم پر ہاتھ صاف کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اس نے نہ صرف کیش باکس سے نقدی کے بنڈل چوری کیے بلکہ فرار ہونے کے لیے پہلے سے ایک موٹر سائیکل کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ نقدی چوری کرنے کے بعد ملزم وین سے اترا اور وہاں پر کھڑی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کی حرکتیں اتنی تیز تھی کہ وین میں موجود اس کے دیگر ساتھیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر جائے وقوع اور آس پاس کے مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہے۔ فوٹیج میں ملزم کو بڑی مہارت سے پیسے لے کر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق چوری شدہ رقم 17 لاکھ روپے پر مشتمل ہے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس کی ٹیمیں وہاں پہنچی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ ملزم کی شناخت ہو چکی ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ پولیس اب اس زاویے سے تفتیش کر رہی ہے کہ آیا اس واردات میں کوئی اور شخص بھی ملوث ہے یا یہ مکمل طور پر ڈرائیور کا اپنا منصوبہ تھا۔ فی الحال کیش مینجمنٹ کمیٹی کے حکام سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے ہاؤسنگ و شہری امور منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران حیدرآباد میٹرو ریل مرحلہ دوم کی توسیع، انڈین ریلوے فائنانس کارپوریشن سے مالی مدد اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر کشن ریڈی بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ریاست میں
شہری ترقی اور ٹرانسپورٹ کے مختلف منصوبوں سے متعلق اہم امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے اپوگڑا ڈویژن میں 100 کروڑ 62,60,000 روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ ان کاموں کا مقصد شہری بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور مقامی عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر فہد بن سبندی ربدات اور مقامی ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین و کارکنان بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ و BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر سابق وزیر داخلہ و BRS کے قائد محمود علی نے بی بی کے علاوے میں حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے شہدائے کربلا کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد، بھائی چارہ اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا حق، صداقت، صبر اور قربانی کا ایک عظیم درس ہے جو انسانیت کو ہمیشہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کا ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اس موقع پر عنایت علی باقری، محمد فرقان احمد، سید لائق علی اور BRS کے دیگر قائدین و کارکنان بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف پولیس کی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی یوم انسداد منشیات 2026 کے موقع پر حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کی جانب سے بنجارہ ہلز میں منعقدہ اینٹی ڈرگ اویئرنیس ویک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منشیات فروشی اور استعمال نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے بعد شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں منشیات کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے اور اسمگلرز بچوں کو نشے کا عادی بنانے کے لیے چاکلیٹ اور بسکٹ تک استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تعلیمی اداروں میں اینٹی ڈرگ سیفٹی کلب قائم کرنے کی بھی ہدایت دی اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا ہے کہ کینسر جیسے مہلک مرض پر مؤثر طور پر قابو پانے کے لیے حکومت، طبی ماہرین اور رضاکار تنظیموں کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا۔ حیدرآباد کے نوٹل ہوٹل میں منعقدہ بسوا تارک اما انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی سلور جوبلی تقریب کی اختتامی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا۔ وزیر صحت نے گزشتہ 25 برسوں سے کینسر کے مریضوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کرنے پر ہاسپٹل انتظامیہ، ڈاکٹروں، عملہ اور مقر حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ انٹی راما راؤ کی دور اندیشی کی علامت ہے۔ انہوں نے ادارے کے صدر نشین و مینیجنگ ٹرسٹی بالا کرشنا کی خدمات کی بھی ستائش کی۔ شہر کے گڈی ملکاپور علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ونٹیج فنکشن ہال کے قریب واقع فرنیچر کے ایک یونٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے اطراف کے فرنیچر یونٹس تک پھیل گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی گڈی ملکاپور پولیس اور فائر بریگیڈ کے عہدیدار فوری طور پر وہاں پہنچ گئے۔ فائر بریگیڈ نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا اور اسے پھیلنے سے روک دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم فرنیچر یونٹس میں موجود سامان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شہر میں پیر اور منگل کی درمیانی شب موسم نے اچانک کروٹ لی اور شہر بھر میں شدید بارش، گرج و چمک اور تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسلا دھار بارش کے باعث مختلف علاقے زیر آب آ گئے جبکہ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
شہر کے نواح علاقے جلپلی کے بالاجی نگر میں واقع ایک پلاسٹک فیکٹری میں پیر کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع کے مطابق فیکٹری میں موجود پلاسٹک اسکریپ نے آگ پکڑ لی، جس کے نتیجے میں علاقے میں کثیف دھوئیں کے بادل نظر آئے اور مقامی افراد میں خوف پھیل گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پہاڑی شریف پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں معمول کی گاڑیوں کی جانچ کے دوران شاہین نگر کے قریب ایک شخص کو 1.3 کلو گرام گانجے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق AMD فنکشن ہال کے قریب چیکنگ کے دوران ایک ایکٹیوا اسکوٹر کو روک کر تلاشی لی گئی، جس میں منشیات برآمد ہوئی۔ پولیس نے گانجا ضبط کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ریاست میں مسلسل موسلا دھار بارش کے باعث امین پور اور بیرم گڑا میں کئی کالونیاں زیر آب آ گئی۔ بارش کا پانی اپارٹمنٹس کے سیلرز میں داخل ہونے سے کئی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ سرکاری حکام اور امدادی عملہ وہاں پہنچ گیا۔ عملے نے پانی نکالنے کے لیے پمپوں کا استعمال کیا اور سیلرز میں پھنس جانے والی گاڑیوں کو بحفاظت باہر نکالا۔ حکام نے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ بزم تاریخ اور چشتی فاؤنڈیشن حیدرآباد کی جانب سے مشائخ، عزام اور علماء اکرام و معززین کے ایک وفد نے DCP چارمینار زون کرن کھیرے کو نازیہ الہی خان عرف نازیہ سناتنی کے خلاف شکایت درج کروائی۔ وفد نے شکایت میں کہا کہ گستاخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی پر مبنی انتہائی نفرت انگیز الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ شکایت میں اس کے ایک پوڈ کاسٹ میں گستاخانہ ریمارکس میں ملک میں مسلمانوں کے مکمل سماجی و معاشی بائیکاٹ کی اپیل کی گئی اور مساجد و مدارس گرانے کی دھمکیوں کے بشمول اسی طرح کے کئی واقعات اور بکواس کا حوالہ دیا گیا۔ DCP چارمینار زون سے کہا گیا کہ اسی طرح شہر کا ایک گستاخ اور ملعون رکن اسمبلی کو شامل بھی آئے دن گستاخیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں پر روک لگانے کے لیے قانون کے تحت سخت کارروائی ضروری ہے۔ گستاخی کی حرکت کرنے والوں پر قانون شکنجے کو مضبوط کرے تاکہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف زبان درازی نہ کر سکے۔ ضلع نرمل کی مہاکالی مندر میں چوری کی واردات پیش آئی۔ کل رات ہنڈی میں موجود رقم کے علاوہ چاندی کا تاج چوری کرتے ہوئے چور وہاں سے فرار ہو گئے۔ منگل کی صبح اس واقعے کا انکشاف ہونے پر مندر کے ذمہ داروں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مندر کی سیکورٹی انتظامات پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے مندر کی بالائی منزل پر واقع دروازے کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو کر یہ واردات انجام دی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع انکاپلی میں واقع جواہر لال نہرو فارماسٹی کی دکشنا انرجی کمپنی میں منگل کی صبح پیش آئے آتی زدگی کے واقعے میں 2 مزدور ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر سیفٹی ٹیم میں پولیس اور ضلعی حکام وہاں پہنچ گئے اور حالات پر قابو پانے کے لیے امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ نلگنڈا کے ساگر روڈ پر واقع تلنگانہ کالونی میں ایک مکان سے 4 افراد کی نعشیں برآمد ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ ان میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ مقامی افراد نے مکان سے بدبو آنے پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے پر نعشیں انتہائی خستہ حالت میں
पाई। ابتدائی تحقیقات کے مطابق خاندان کے زہر پی کر خودکشی کرنے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی شناخت شیخ سلطان، ان کی اہلیہ حسینہ، ان کے 2 بچوں کے طور پر کی گئی ہے۔ شیخ سلطان مقامی سطح پر بیگ کا کاروبار کرتے تھے۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں 6 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کے معاملے میں پولیس نے سنجے عرف سندیپ نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گولڈ میڈلسٹ سونگنے والے کتے میری نے جائے واقع پر ملنے والے گمچے کی بو کی مدد سے ملزم تک رسائی حاصل کی۔ کامیاب کارروائی پر کتے میری کو 10,000 روپے کا انعامی چیک دیا گیا۔ لکھنؤ کے کوچنگ سینٹر میں پیش آئے آگ لگنے کے واقعے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی۔ مہلوکین میں بیشتر نوجوان 20 برس کی عمر کے تھے، جبکہ بعض کی عمر صرف 19 برس بتائی گئی ہے۔ اس واقعے نے عمارتوں میں حفاظتی انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ متاثرین صرف آگ لگنے سے نہیں بلکہ عمارت میں پھنس جانے کے باعث ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد اس بات پر بحث چھڑ گئی ہے کہ بار بار پیش آنے والے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے حکام کیوں ناکام ہو گئے ہیں۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمارت کو منظوری دینے والے متعلقہ حکام اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور سانحے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے۔ گجرات کے منڈرا ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل کا آغاز گوا سے آنے والی افتتاحی پرواز کی لینڈنگ کے ساتھ عمل میں آیا۔ اس موقع پر حکام نے بتایا کہ اسٹار ایئر کی نئی فضائی خدمات کے ذریعے منڈرا کو ممبئی، گوا، سورت، بیلگاوی، بنگلورو، کولہاپور اور ناندیڑ سے جوڑا جائے گا۔ نئے ٹرمینل کے کارکرد ہونے سے اس علاقے میں فضائی رابطوں کو فروغ ملنے اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ قطر میں ایک LNG تنصیب پر ہونے والے شدید دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 66 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو مختلف دواخانوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ حکام نے اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،